بسم اللہ الرحمن الرحیم. Poem number 2. طلع البدر علینا, the full moon has risen upon us. بدر ہم پر طلوع ہوا ہے. بدر کہتے ہیں فل مون اور ہلال کہتے ہیں فرسٹ مون. باریک جو چاند, پہلی کا چاند جو ہوتا ہے اس کو ہلال کہا جاتا ہے, اور جو فل مون ہوتا ہے پورا 14ویں کا چاند جس کو ہم کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں بدر. تو یہاں پر یہ پویم کا نام طلع البدر علینا اس لیے بھی رکھا گیا ہے کہ یہ چھوٹی سی پویم ہے 4 لائن کی. یہ پویم اس وقت پڑھی گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت فرمائے تھے. ہجرت فرما کے جب مدینہ پہنچے, مدینے کی جو ہے نا آؤٹ اسکرٹس پر پہنچے, تو وہاں کے لوگ حضور علیہ السلام کا استقبال کرتے ہوئے یہ پویم جو ہے نا پڑھے. ٹھیک ہے, I will come to you. Unraise your hand. ٹھیک ہے, شکریہ. طلع البدر علینا, یہ فل مون ہے رائزن اپون اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جب مکے سے مدینہ ہجرت فرمائے تو وہاں پر لوگ انتظار میں تھے, اور وہاں پر جو ہے نا حضور علیہ السلام کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. تو تب یہ لوگ جو ہے پورے مل کے حضور علیہ السلام کی شان میں یہ نظم جو ہے نا پڑھے. ٹھیک ہے, اس کو ہم پڑھیں گے, اس کا ترجمہ کریں گے, پھر ساتھ میں خلاصہ بھی سمجھیں گے. طلع البدر علینا, the full moon has risen upon us من ثنیات الوداع from the mountains of farewell. ایک بدر ہم پر طلوع ہوا ہے, یعنی فل مون ہم پر طلوع ہوا ہے, نکلا ہے ہمارے اوپر, سایہ فگن ہوا ہے. من ثنیات الوداع, وداع کی پہاڑیوں سے. تو مدینے میں شہر کے باہر پہاڑاں تھے, وہ پہاڑوں کا نام تھا ثنیات الوداع. ثنیات ماؤنٹینس کو کہتے ہیں, ثنیتن سنگولر ہے, پہاڑ, ثنیات پہاڑاں. تو وہ پہاڑوں کا نام وداع پڑ گیا تھا, یعنی کہ وہاں سے لوگ جو ہے نا جو کوئی بھی مدینے شہر میں داخل ہونا چاہتے تو وہاں سے ان کو ریسیو کر کے لاتے تھے, اور کوئی مدینے کے باہر جاتے تو وہاں پر ان کو جو ہے نا چھوڑنے کے لیے وہاں تک جاتے تھے. جیسے کہ آج ہمارے پاس ایئرپورٹ تک چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں, ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے کے جو ہے نا لے کر آتے ہیں, تو ویسا ہی وہ طریقہ تھا وہاں پر. تو حضور علیہ السلام جب وہاں پر پہنچے تو یہ لوگوں نے حضور علیہ السلام کا استقبال کیا, کہنے لگے طلع البدر علینا, یہ بدر ہم پر طلوع ہوا ہے, 14ویں کا چاند ہمارے اوپر سایہ فگن ہوا ہے. من ثنیات الوداع, وداع کی پہاڑیوں سے. 14ویں کا چاند کسے کہہ رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 14ویں کا چاند کہہ رہے ہیں. وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی, thanks giving has become compulsory on us. thanks giving, شکریہ ادا کرنا ہمارے اوپر ضروری ہو گیا ہے. ما دعا, towards what he has invited, للہ, for the sake of Allah, داعی, the preacher. What towards what the prophet has invited, thanksgiving has become compulsory on us. For this, he has invited for the sake of Allah. Thanksgiving became essential on us for the inviter who called out to Allah. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہو گیا ہے. کیوں ضروری ہو گیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے جو ہم کو دعوت دی ہے, اللہ کی طرف بلائے ہیں, اس کی وجہ سے حضور علیہ السلام کا شکریہ ادا کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے, واجب ہے. ایھا المبعوث فینا, یو ہیو بین سینٹ امانگس اس, آپ ہمارے درمیان بھیجے گئے ہیں. جئت بالامر المطاع, یو ہیو کم ود دا کمانڈ ٹو بی اوبیڈ, یو ہیو کم ود دا گلوریس قرآن. آپ ہمارے درمیان بھیجے گئے ہیں, آپ ایک ایسا حکم لائے ہیں جس کا ماننا ہمارے لیے ضروری ہے, یعنی قرآن مجید. جئت شرفت المدینہ, یو ہیو آنرڈ دا سٹی, یو ہیو آنرڈ مدینہ, مدینے کو آپ نے عزت دی ہے. حضور علیہ السلام کے خدوم میمونت سے مدینہ جو ہے مشرف ہوا, اور اس کی عزت میں اضافہ ہوا. پہلے ہم جو ہے مدینی کا نام یثرب تھا, اور بعد میں جو ہے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ یثرب پہنچے تو حضور علیہ السلام نے اس شہر کا نام تبدیل ہو کر مدینۃ النبی بن گیا تھا.
مدینۃ النبی یعنی کہ نبی کا شہر. مدینۃ النبی کثرت استعمال کی وجہ سے نبی حذف ہو گیا اور مدینہ رہ گیا, یعنی کہ مدینہ یعنی شہر, سٹی. تو اب آج بھی جو ہے مدینی کے نام سے ہی حضور علیہ السلام کا شہر مشہور ہے, مدینہ. جئت شرفت المدینہ, آپ نے مدینی کو عزت دی ہے. مرحباً یا خیر دائی, وی ویلکم یو او بیسٹ پریچر, او بیسٹ انوائٹر, وی ویلکم یو ود دا ڈیپتھ آف آور ہارٹ. ہم آپ کا دل کی خندہ پیشانی سے, دل کی گہرائیوں سے آپ کا استقبال کرتے ہیں. آپ بہترین دائی ہیں, آپ بہترین جو ہے تبلیغ کرنے والے ہیں, اللہ کی طرف بلانے والے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں. دس از دی poem's translation. Listen once again the translation of the poem. Tala al badru alayna, the full moon has risen upon us, min saniyatil wadai, from the valley of farewell, from the mountains of farewell. Wajaba shukru alayna mada lillahi dai, thanksgiving has become essential on us. Okay, for the inviter who called out to Allah. Ayyuhal mabusu fina jita bil amril mutai, O messenger, you have been sent amongst us, you came with such a word, command to be obeyed. Jita sharraft al Madina, marhaban ya khaira dai, you came and honored the city Medina, welcome O best inviter, welcome O best preacher. یہ بولا. آئیے اس کا خلاصہ سنتے ہیں. خلاصہ یعنی یہ پویم کو نیچے ایکسپلین کیا گیا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, وہ تمام چیزیں اس میں بتائی گئی. خلاصہ, هذه الابیات الجمیلۃ قیلت عند قدوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ المنورۃ بعد ان واجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کثیرا من الشدائد من اہل مکہ. یہ لائنیں, یہ پویم کی لائنیں, یہ خوبصورت پویم کی لائنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کو پہنچے تب لوگوں نے جو ہے, جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کب پہنچے, بہت سارے مکے میں تکلیفیں اٹھانے کے بعد مدینہ منورہ پہنچے. اور آپ کو جو ہے شعیب ابی طالب میں 3 سال کے لیے جو ہے نا بائیکاٹ کر دیا گیا تھا. آپ کا اور آپ کی صحابہ کا, جو کوئی آپ پر ایمان لاتا تھا, ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا تھا 3 سال کے لیے وادی شعیب ابی طالب میں. وحاول اہل مکہ ما فی استطاعتہم من ایذاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم و مقاطعتہ ولما یئسوا من الایذاء. یہاں پر یہ بول رہے ہیں کہ بہت ساری کوششیں کیے مکے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کی, اور جہاں جتنی ان کی سکت تھی, جتنا ان کے اندر کیپیسٹی تھی, اتنی تکلیف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائے اور ان کے ماننے والوں کو بھی پہنچائے. اور وہ ساتھ میں بائیکاٹ بھی کر دیے تھے. جب تکلیفاں دے کر بائیکاٹ کرنے کے بعد بھی وہ لوگ مایوس ہو گئے کہ ان کا کام رک نہیں رہا ہے, تو اختارو سبیل الترغیبی والطمع, تو وہ لوگوں نے جو ہے نا کچھ لالچ دے کر, کچھ جو ہے ان کو ترغیب دے کر جو ہے منائیں گے, ایسا سوچے. ولما احسوا بفشلہم فی اخوافہ من الدعوۃ والارشاد, جب ان کو احساس ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام سے رکنے والے نہیں ہیں, تو ان لوگوں نے قرروا ان یقتلوہ, تو لوگوں نے عزم کر لیا کہ اب جو ہے حضور علیہ السلام کو یعنی کہ شمع رسالت کو گل کر دینا چاہیے. ایسا نعوذ باللہ انہوں نے فیصلہ کر لیا. اس مذموم کام کے جو ہے نا لیے پورے لوگ جمع ہوئے, اور قریش کے لوگ پورے رئیسوں میں سے, عمرہ میں سے جمع ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیے. اور ان کے گھر کو کیسے گھیر لیے, تلواریں وغیرہ ساتھ میں رکھے تیار, اب جیسے سرکار باہر آئیں گے تو شمع رسالت کا کام تمام کر دیں گے, ایسا ان کا ناپاک ارادہ تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے باہر نکلیں گے تو تب اچانک سے حملہ کر کے
ان کو جو ہے نا ہم ختم کر دیں گے، ایسا ان کا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فاکبر ربہ تعالی ان مکری اہل مکہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اہل مکہ کے مکر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واقف کر دیا. اور امرہ بالہجرتی، آپ کو ہجرت کرنے کا حکم ملا مع صدیقی و رفیقی ابی بکر صدیق، آپ کے دوست ابو بکر صدیق کے ساتھ ہجرت کرنے کا اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم آ گیا. و امتثالا لامر اللہ تعالی حاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مکۃ المکرمہ وتوجہ الی المدینۃ المنورہ لاقامت بہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے جو ہے مکے سے مدینہ منورہ کو تشریف لے گئے تاکہ وہاں پر قیام کر سکے. فلما سمع اہل المدینہ فرحوا جدا، جب مدینے والوں کو معلوم ہوا تو وہ لوگ بہت خوش ہو گئے اور سب لوگ جمع ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے. جب آپ مکے میں مدینے میں داخل ہوں گے تو استقبال کریں. جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو پہنچے تو یہ جو ہے نا جو ابھی ہم پویم پڑھے وہ پویم کے اشعار پڑھتے ہوئے حضور کی تعریف کرتے ہوئے یہ پویم پڑھی گئی، یہ نظم پڑھی گئی. شاعر یہ کہتا ہے ذکر الشاعر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کالقمر فی اللیلۃ البدر. شاعر یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی طرح ہے رات میں، بدر چاند کی طرح، 14ویں کے چاند کی طرح ہے. اور بدر جو ہے نا نور کا سبب ہوتا ہے ظلمت میں، اندھیرے میں روشنی کا سبب ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور کا سبب ہے یہ ہماری گمراہی میں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے مدینے میں ودا کی پہاڑیوں کے پاس سے. دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم الی اللہ تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف اور ان کی دین متین کی طرف دعوت دی. تو یہ دعوت دینے کی وجہ سے امت پہ ان کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہو گیا. وہ دعوت ایسی ہے جو صراط مستقیم کی طرف جاتی ہے اور جنت نعیم کی طرف جاتی ہے، لے کر جاتی ہے. انا بعثت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمت عظیمۃ، حضور علیہ السلام کا آنا بڑی نعمت ہے. فیقول الشاعر مخاطبا للنبی ایھا النبی المنعوث المبعوث فینا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے درمیان بھیجے گئے ہیں. انریز یور ہینڈ آئی ول کم ٹو یو. ایھا النبی المبعوث فینا اتیت بامر الدین والاطاعت، آپ ہمارے درمیان بھیجے گئے ہیں اور آپ جو ہے ایسا کام، ایسا حکم لائے ہیں جس کا ماننا ہمارے لیے ضروری ہے. پلیز انریز یور ہینڈ. 731 انریز یور ہینڈ پلیز. وفی اطاعتی کا فوز و فلاح فی الدارین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی ہمارے دین و دنیا کی کامیابی ہے. سارت المدینۃ المبارکۃ مشرفتاً بقدوم المیمون فاہل المدینۃ یرحبون بہ و یستقبلونہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکبادیاں دیے اور ان کا استقبال کیے، خندہ پیشانی سے استقبال کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا مبارک، آپ کے خدمے مبارک سے مدینہ منور ہو گیا. یہ خلاصے میں کہا گیا ہے. یہ ایکسپلینیشن آف دا پویم ہے. اب ہم جو ہے اس کے ایکسرسائزز بھی پڑھیں گے.